الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمده المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأتباعه أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد الحمد والسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاهدين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہان کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ابد الآباد سے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ وحدہ کی ذات کے، اور محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور خاص رسول ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین برادر اسلام، کافر تیرے معافی کا خواہشگر کچھ اپنی ذاتی صورتی میں سے کتنے ہو چکی ہے. عزیزوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توبہ کرو، اپنے آپ کو رجوع کرو. جب بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ ہے کیا؟ توبہ کس طرح کیا جانا چاہیے؟ عمومی طور پر ہم اپنے عمر رسیدہ حضرات کو دیکھتے ہیں کہ دونوں گال پر ایسے ہاتھوں سے مار لیتے ہیں اور ستارہ پکڑ لیتے ہیں اور ہونے کی کیفیت میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ایسے کرتے ہیں. کہ یہ توبہ کہ اس طرح سے ہم توبہ کرتے ہیں. آقا نامدار حضور تاجدار قاسم کوثر العالمین کا ارشاد ہے، التوبہ ندامہ. التوبہ وہی ندامہ. توبہ کیا ہے؟ اپنے آپ میں اپنے ہی اپنے طور پر اپنی اندر کی کیفیت سے اپنے گناہ پر اللہ کی بارگاہ میں نازل ہو. مولا ظلم کر لیا، اس ظلم سے برات. پھر توبہ کامل قرار کب پاتی؟ تو بتایا گیا جب بندہ اپنے کیے پر نادم ہو کر دل کی گہرائی سے ندامت کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور ندامت بڑی گہرائی سے کرتا ہے، اور پھر اس گناہ پر پشیمانی اس کا احاطہ کر لیتی اور پشیمان رہتے ہوئے پھر گناہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ قطعی طور پر اپنے اندر کر لیتا ہے کہ اب گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا، گناہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا. یہ تہیہ کرتا ہے توبہ. کیا ہے یہ توبہ؟ توبہ اسٹائل مارنے کا نام نہیں ہے. ظاہر میں ترپڑ چہرے کے مارنا گناہ ہے. چہرے میں مارنا کیا ہے؟ مارنا بھی گناہ ہے، مار لینا بھی گناہ ہے. اب اکثر بچوں کو توبہ سکھاتے توبہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بھی بتائیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. یاد رکھنا بچوں، توبہ کرو بولتے بچہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. توبہ ہم لوگ کیا کرتے؟ توبہ کیسے کرتے ہیں؟ عام طور پر ہمارا شاید آپ نے دیکھتے ہو بچے کو مارنے لگا دے کچھ بھی غلطی کرا توبہ کرو بولتے نہیں. توبہ کرو بولتے بچہ بولنا استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. توبہ اب غلطی نہیں کرے گا، اب غلطی نہیں کرے گا انشاءاللہ. یہ معاملہ توبہ کا تصور لوگوں نے غلط بنا لیا، اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اور توبہ جب کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون. اللہ تم کو تقوی نصیب.
यरहमु अलैकुम अल्लाह तुम्हें रहम करे, वजअलकुम मिनस्सालिहीन, अल्लाह तुमको नेकोकार लोगों में शामिल करे। गुनाह जो बुनियादी तौर पर किए हैं वो सारे गुनाहों की तलाफी ऐसी होती है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तौबा कबूल कर लिया तो ऐसा कर देता कि गोया मुबर्रा बिल्कुल इज्जत, हर गुनाह से आपको आज़ाद कर देता। अल्लाह ताला गुनाहों की आज़ादी ऐसा देता है कि गुनाह का नाम निशान भी दफ्तर नामे आमाल में बाकी नहीं। तौबा करने की जरूरत है, इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है। तौबा करना सुन्नत रसूलुल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदुल मलाइका, सय्यिदुल अंबिया, सय्यिदुल असफिया, खातिमुर रसूल है। सारी कायनात के आप सय्यिद हैं, सरदार हैं। बाद खुदा कुल किस्म की ज़ात है। ये मर्तबे और ये दर्जे में फाइल होने के बाद अपनी उम्मत से फरमाते हैं, ऐ उम्मतियों, मैं दिन भर में 70 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ। तू नहीं किया? देखिए बहुत तौबा कितना अहम पहलू है हमारी जिंदगी में, कितना अहम हमारा हिस्सा है, जिसके जरिए से अल्लाह का तक़र्रुब हमें नसीब होता है। मुख़र्रिब खुदा हबीब पाक से बढ़कर कोई है? महबूब खुदा हबीब पाक से बढ़कर कोई है? मगर हबीब कायनात हबीबुल्लाह अलैहिस्सलाम का ये इरशाद है अपने उम्मतियों को, मेरी उम्मतियों, मैं 70 मरतबा अल्लाह की बात करना तौबा करता हूँ। तुम भी तौबा करो। अल्लाह अल्लाह। अब सोचे तौबा की अहमियत क्या है। हासिम कौसर का फरमान, शाफ़ महशर का फरमान, सरवरे कायनात का फरमान है। हम तौबा को मजाक बना लें। तौबा बंदे की गफलत को दूर करने के लिए, गफलत के किए हुए अमाल से उसको सुरूर दिलवाने के लिए तौबा है। बंदा गफलत में जो भी कजी अपने अंदर रखता है, उस गफलत से जो भी चीजें सरद हो गई है उसको राहत करने में लाने के लिए, सुरूर दिलाने के लिए, तलज़्ज़ुज़ ईमान को बढ़ाने के लिए तौबा को रखा गया। तूबू इलल्लाहि क़ब्ल यातियहुस्साअ, अल्लाह की तरफ तौबा करो इससे पहले कि क़यामत का दिन बर्पा हो जाए। तूबू इलल्लाह हत्ता तुग़लिक़ल बाबु तौबा, अल्लाह की तरफ तौबा करो इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। हम जो सांस ले रहे हैं ये लम्हा ज़िंदगानी मफ्तूह बाबु तौबा, तौबा का दरवाजा खुल रहा है। करम है, फज़ल है अल्लाह कि जिंदगी का हमें मौका दिया है, रुजू होने का मौका दिया है। अब लोगों ने तौबा को मजाक बना दिया। इस मजाक से हमें बरात हासिल करना है। गुनाह करने चंद दिन के लिए छोड़ दे, समझते हो कुछ सुरूर रहता है किस्म का। देखिए जो भी ये काम ऐसा कर रहा है वो बहुत है। गुनाह किया, चंद दिन के लिए छोड़ दिया, जितने दिन छोड़ा उसमें एक अजीब सी कैफियत, एक सुकून, एक राहत और अपने आप को मुद्दा करो, मुअज़्ज़म महसूस करो। फिर पिछले क्या देगा आजा चल फिर दौड़ लेंगे, थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा खेल लेंगे, थोड़ा दौड़ लेंगे, थोड़ा फिर पलटा। अब तरी बढ़ती जाएगी। फिर ख्याल आता है क्या कर दिया, अच्छा सुरूर मिल रहा था, फिर रुजू होता अल्लाह की तरफ। फिर चंद रोज इस्तिकामत करता, और फिर उसके बाद फिर उसको कोई ना कोई साथी मिल जाता। अच्छा याद रखिए ये जो लोगों की शक्ल में गुनाह की तरफ मजा दिखा के, ये चाशनी दिखा के, ये लज्जत और सुरूर दिखा के ले आते हैं, ये शैतान की किरदार के लोग। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं जो ऐसी कैफियतों के हामिल हैं? तो बोले आम इंसानों में होते हैं, तुम्हारे वफादारी जो नाम की तरफ खींच के आओ भाई आओ, थोड़ी देर के लिए मजा लेंगे। अरे चलो जी होते रहता, थोड़ा करो, क्या कहाँ तकवा दिखा, समझ लो
یہ جو اس طریقے سے تمہیں ابھار کے گناہ کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں. اللہ نے عزت دیا، وقار دیا، مرتبہ دیا، درجہ دیا، عروج دیا، پھر بھی پستی سے بارات حاصل نہیں کرتے، پستی سے نکلنے کی کوشش جدوجہد نہیں کرتے. بہت ساری شخصیتیں ملیں گی ایسی جو بڑے بڑے مراتب پہ پہنچ گئی، بڑے بڑے مرتبے پہنچ گئی، اللہ نے ان کو عروج دیا، اچھی اقتدار نوازا، مگر اب تری سے وہ بالکل کی نسل ادھر دوڑتے رہتے ہیں، ادھر جاتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو نکلتے ہیں. یاد رکھیں گناہ سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. تو اللہ کی توفیق ملتی ہے مگر پھر اپنے نفس کی اتباع سے، اپنے ذات سے، اپنے آپ سے بھی گناہ کی طرف کیا ہوتی ہے؟ لوٹ. تو عزیز اور بزرگوں، اپنی اس ابتری پر ہمیں رونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ جڑانا ہے کہ مولا جو توفیق دے رہا ہے اس کو دائمی عطا فرما، جو ہمیں توفیق توبہ کی مل گئی اس پہ دوام و استقامت عطا فرما، پھر لوٹنے کا موقع نہ آئے زندگی میں، ایسا بے کنارہ زندگی عطا فرما، کوئی کنارہ ہی نہ رہے گناہ کا، کوئی ہم کنارہ نہ ملے، کوئی ہم نشی نہ ملے. ان سے رشتے توڑ لو جو تمہیں بار بار جذبے میں لا کے گناہ کی طرف لے آتے ہیں. گناہ کی رشتہ توڑنا ہے، ایسا رشتہ جو گناہ کی طرف لے آتا ہے، ایسا رشتہ جو تمہیں خدا اور رسول کی اطاعت کی طرف لے آتا ہے، خدا اور اس کی رسول کی رضا سے تمہیں توڑتا ہے. ایسے رشتوں سے ٹوٹنا ہی رشتے کی سلامت ہے. عزیز اور بزرگوں، زندگی بالکل ہمارا ساتھ چھوڑنے پر ہے، رجوع ہو جاؤ. لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ایک فارمولا مل جاتا ہے زخم بھرنے کا، تو زخم بھرنے کے فارمولے کے ملنے کی خوشی میں کوئی بھی عقل مند ایسا ہوتا کہ تلوار سے کوئی سے کچھ نہیں کرتا. ایک وہ ٹیوب بھی کیسا لگا دے رہا پر پھر چھلکی کر رہا، پھر لگا دے رہا، ہوتا ہے ہمارا کر رہا ہے. اللہ کے حبیب نے توبہ ایک ایسی چیز دی کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو سکتے ہیں، اور ہم اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں کسی چیز سے ہم بیزار کر کے دور ہوتے ہیں، ایک قسم کا فکر، اعتماد محسوس ہوتا ہے، کمالیت محسوس ہوتا ہے، دل کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بارگاہ رب العزت میں بندگی کا ایک مزہ محسوس کرنے لگتے ہیں. اتنی اچھی لذت سے پھر جو بندے لوٹتے ہیں گناہ کی طرف، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. گھر میں مفلسی آتی ہے، اولاد کی برکت چلے جاتی ہے، اولاد سے محرومی شروع ہو جاتی ہے، اولاد سے محبتیں آپس میں عداوتیں بن جاتی ہیں، اولاد سے بندہ بہت ابتری کی حالت میں آنا شروع ہوتا ہے، جس کے گھر میں جیسے حالات ہیں. اور کہیں ہم سے کوئی گناہ تو عزیز اور بزرگوں، وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے. اہم اعلان ہے، آپ بھی سنیں اور آپ یہاں کے مصلین حضرات جو دیر سے آنے والے مختلف پیغام پہنچائیں. آنے والے ایک جمعہ کے بعد دوسرے جمعہ سے مسجد حضا میں جمعہ کے اوقات کو تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ تاخیر سے رکھنے سے شاید لوگ کافی دیر سے آ رہے ہیں اور اس سے کافی نقصانات بھی محسوس ہو رہے ہیں. تو ابھی لوگ جو کاموں کے لیے تھوڑا وقت رجوع ہونا رہتا ہے، ایسے لوگ بھی ہم سے دور رہے ہیں. تو ان سب کو جوڑنے کے لیے انتظامیہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ کی نماز 1:15 انشاءاللہ کر دیا جاتا ہے. جمعہ کی نماز کو 1:15 یہاں پر کر دیا جاتا ہے. آئندہ جمعہ چھوڑ کر اس کے بعد کا جمعہ 30 تاریخ کو جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعہ سے انشاءاللہ مسجد حرام میں 1:15 جمعہ ہوگا. جمعہ تو اللہ کا دعا ہے کہ یا الحرمین ہمیں دل کی گہرائی سے تیرا رجوع ہونے کی توفیق فرما. مولا تیری توفیق ملنے کے بعد اس کے استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے. مولا ہماری توباؤں کو قبول فرما. ہمارے دل کی گہرائیوں سے مولا ہم تیری بارگاہ میں طلبگار ہیں کہ مولا ہمیں استقامت توفیق عمل عطا فرما، دوام عمل عطا فرما، دوام استقامت توبہ عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ الخیر عطا فرما، وقت مقاصد کی جواب عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ.